الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وآلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین. اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لي خمسة نطفي بها هر الوباء الحاتمة: المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. میرے لیے یہ پنجتن ہے دافع رنج و بلا، سب کے لیے یہ پنجتن ہے دافع رنج و بلا. شاہ خدا، شیر خدا، حسن و حسین و فاطمہ. شاہ خدا، سبحان اللہ سبحان اللہ، شیر خدا، حسن و حسین و فاطمہ. اور نہیں ہے دوسرا تم سا کوئی محبوب سبحانی. یا غوث، نہیں ہے دوسرا تم سا کوئی محبوب سبحانی. محمد کا، علی کا، فاطمہ کا راحت جانی. محمد کا، علی کا، فاطمہ کا راحت جانی. اور تو ہے حسنین کا بے شبہ شبہ نور نورانی. سبحان اللہ، تو ہے حسنین کا بے شبہ شبہ نور نورانی. اور تیری میراث ہے مشکل کشائی یا حسن ثانی. تیری میراث ہے مشکل کشائی یا حسن ثانی. اور تو پھیلے پنجتن کر دے میری مشکل کی آسانی. الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی. الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی. اور نبوت تیرے گھر کی. سادات کرام کی طرف دیکھیں، پیران پیر غوث اعظم دستگیر کی اولاد کی طرف دیکھیں، اور لوگوں کے تانوں کو اپنے ذہنوں میں رکھیں، اور پھر سیدوں کا کیا ہے وہ سنیں. نبوت تیرے گھر کی ہے، رسالت تیرے گھر کی، امامت تیرے گھر کی ہے، شہادت تیرے گھر کی ہے، کرامت تیرے گھر کی ہے، سیادت تیرے گھر کی ہے. اور بہر صورت بچا لینا یہ عادت تیرے گھر کی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر صورت بچا لینا یہ عادت تیرے گھر کی ہے. تو ہی ہر دور سے کر دے میری مشکل کی آسانی. الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی. اور ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں. ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی. سبحان اللہ سبحان اللہ. معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی. شہ نشین پر تشریف فرما. معزز و مکرم سادات کرام، مشایخ اعظام، علماء ربانی، بالخصوص آج کی اس حسین، خوبصورت، روحانی، عرفانی محفل اور مجلس کے صدر، بانی و مبانی، صاحب سجادہ، محبوب العلماء والمشائخ، محبوب الاولیاء، مجاہد دوران، خطیب بے بدل، خطیب اہل سنت، محافظ ناموس اہل بیت، فدائے اہل بیت، اولاد اہل بیت، حضرت العلامہ مولانا شاہ سید محبوب میاں قادری الجیلانی ادام اللہ فیضہ.
برادران ملت اسلامیہ، غلامان رسول و آل رسول، وابستگان دامان اولیاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ رب تبارک و تعالی یہ ناظم صاحب کی اور مائک والوں کی سیٹنگ ہے، کیونکہ آپ کی آواز زبردست آ رہی ہے اور میری رک کے آ رہی ہے، تھوڑا بڑھا دیجیے نا، یہ اکثر ہوتا ہے۔ ہاں، یا پھر آپ کی آواز بریانی آپ کھائے ہوئے ہیں، میں نہیں کھایا ہوا، آپ بھی نہیں کھائے ہوئے، میری بنتی آپ کے ساتھ میں کھاؤں گا۔ نہیں حضرت، میں ہر سال ڈبل کھاتا تھا لیکن ابھی تک نہیں کھایا ہوں، آپ کے ساتھ کھاؤں گا۔ جی آپ کے ساتھ کھاؤں گا۔ بہت خوبصورت نظامت آپ نے۔ محمد فاروق رضا مسعودی۔ محمد فاروق رضا مسعودی صاحب، اللہ رب تبارک و تعالیٰ جزائے خیر دے، اور یقیناً یہ سچے محب اہل بیت ہیں، محب اولیاء ہیں، اور کیوں نہ ہو حضرت محبوب العلماء والمشائخ کے شاگرد ہیں، ان کے محب ہیں، اور ان کی فیکٹری کا ایک پروڈکٹ ہے ماشاءاللہ، تو یقینی طور پر یہ تو علی والے ہیں، تو علی علی ہی کریں گے۔ اور عجیب بات ہے کہ چکلمبا شریف ہو کہ حیدرآباد شریف ہو کہ پھر اورنگ آباد شریف ہو کہ خلد آباد شریف ہو، دلی شریف ہو کہ اجمیر شریف ہو، یا پھر میں بغداد شریف سے ہو کر آیا، جہاں بھی جاتا ایک ہی جلوہ نظر آتا، اور وہ جلوہ حیدر کرار کا ہے۔ سبحان اللہ۔ سوچئے کہ جو آسمان پر اب آپ کو چاند نظر آ رہا ہے، اگر آ رہا ہے تو بادل ہے تو نہیں پتا، اور یہ جو ستارے ہیں جن کی وجہ سے رات حسین ہوتی ہے، کسی شاعر کی شاعری اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ وہ چاند پاشا یا ستاروں کی گفتگو نہ کرے۔ مثال کے طور پر بھی چاند کے حسن کو پیش کیا جاتا ہے، تفصیل دی جاتی ہے، علماء اس کی بحث جانتے ہیں، لیکن اس سے پوچھئے کہ بھائی جو تم چونکتے ہو اور چودھری کے چاند بن کر اپنی آب و تاب کے ساتھ، کسی شاعر نے کہا تھا کہ عرب کے چاند کی آمد سے پہلے کس نے سوچا تھا کہ تپتی ریت کی قسمت میں ایسی چاندنی۔ حضور آئے، تلال بدر علینا، بچوں نے پڑھا حدیث شریفہ سے ثابت، ودا کی گھاٹیوں سے چاند نکل کر آ گیا، اس کا یہی ترجمہ۔ تو آپ دیکھیے اس چاند سے آپ پوچھئے کہ بھئی یہ جو روشنی تم لے کر چمکتے اور دمکتے ہو، یہ خود تمہاری سیلف ہے؟ جو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ بچے جانتے ہیں، یا پھر یہ جو ستارے ہیں یہ اپنی روشنی بدلے چمکتے ہیں؟ تو چاند بھی بولے گا، ستارے بھی بولیں گے کہ ہم دن بھر چھپے رہتے ہیں، اور جب شمس طلوع ہوتا ہے اس سورج کی روشنی سے ہم روشنی حاصل کرتے ہیں، اور وہ جب پردہ نشین ہو جاتا ہے تو ہم ظاہر ہو جاتے ہیں۔ تو طریقت کا کانسیپٹ بھی یہی ہے دوستو۔ طریقت یہاں اہل علم ہے، اسی لیے تھوڑی علمی گفتگو کروں گا کہ طریقت کا کانسیپٹ بھی یہی ہے۔ جب تک حضرت امیر بادشاہ قادری رحمہ اللہ جگمگاتے رہے سورج بن کر، تو پھر کوئی اور چمک نہیں پایا۔ حضرت دستگیر شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہاشم دستگیر، اب آپ کے پیران سلسلہ جب رہے اور پھر جب شہزاد غوث اعظم میرے والد رہے، تو پھر میرا کوئی وجود ہی نہیں۔ آج جو مجھ سے لوگ محبت کرتے ہیں اسی لیے کہ میں ان کا جارو بکش ہوں، ان کی خانقاہ کا ایک خادم ہوں، اور ان کے مشن کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں، ان کا صاحب سجادہ ہوں، یا پھر انہوں نے مجھے اپنا جانشین بنایا ہے۔ توجہ طلب بات ہے۔ لیکن جب سورج چمکتا ہے تو چاند اگر نکلا ہوا بھی رہے تو اس کی روشنی مدھم پڑ جاتی ہے۔ ستارے اگر کہیں نکلے ہوں تب بھی ان کی روشنی بولیے مدھم پڑ جاتی ہے۔ دنیا ولایت میں بہت اولیاء چمکے، چمک رہے، چمکتے رہیں گے۔ کیوں؟ چمک تو سے باتیں ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمکتے رہیں گے، دمکتے رہیں گے۔ لیکن آج جن کے نام سے حضرت محبوب میاں قبلہ نے اس کانفرنس کو موسوم اور منسوب کیا، پیران پیر غوث اعظم دستگیر کی ذات والا صفات ہے۔ اب ان سے پوچھئے کہ غوث پاک 900 برس گزر گئے، کتنے
900 برس گزر گئے، آپ کی چمک میں دمک میں جو آب و تاب 900 برس پہلے تھی وہ اب بھی ویسی ہی باقی ہے، اور آپ کے نام لیواؤں کی بھی چمک دمک بالکل ویسی ہی باقی ہے۔ اہل علم جانتے ہیں کہ دنیا ولایت میں میرے پیر پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر ایک واحد ولی ہے جنہوں نے ارشاد فرمایا، اور توجہ سے سنیں علماء کے لیے، پھر عوام کی طرف آؤں گا۔ غوث پاک فرماتے ہیں افلت شموس الاولین و شمسنا ابدا علی فلک الاولی لا تغرب۔ کیا فرمایا غوث پاک نے؟ کہ مجھ سے پہلوں کے سورج چمکے دم کے، غوث پاک نے چراغ نہیں کہا، جنید بغدادی کو، سر سختی کو، معروف ترقی کو، ابو بکر شبلی کو، جتنے متقدمین غوث پاک کے پہلے کے اولیاء تھے، پیرانے پیر نے ان کو چراغ نہیں کہا، مشعل بھی نہیں کہا، بلکہ سورج کا افلت شموس الاولین و شمسنا ابداً علی فلک الاولی لا تغربوا، مجھ سے پہلے والوں کے سورج طلوع ہوئے اور چمکے اور غروب ہو گئے، اللہ کی عزت کی قسم عبد القادر جیلانی کا سورج صبح قیامت تک غروب نہیں ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان سرکار امین الدین شاہ قادری، شہزادے غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سوچا ہو کہ حیدرآباد ہو، کہ کرنول ہو، کہ چکلپا ہو، ہر طرف غوث اعظم کے جلوے نظر آتے ہیں۔ اب تمہیں یہاں غوث پاک کے جلوے نظر آتے ہیں، کیوں؟ غوث پاک کی اولاد ہے، غوث اعظم کا خون ہے، غوث اعظم کا نسب ہے۔ اب کبھی میرے ساتھ چلو بغداد، اور وہاں چل کر سید علی مصطفیٰ قادری یا سیدوں کی نگاہوں سے دیکھو، خدا کی عزت کی قسم بغداد میں ہم جب جاتے ہیں تو وہیں ایک جلوہ نظر آتا ہے، اور وہ جلوہ جلوہ مرتضی قیدر کرار کا جلوہ، وہ مولا علی مشکل کشا کا جلوہ۔ اب عمومی طور پر لوگوں کو یہ مسکنسپشن ہو جاتا، سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ بھئی آپ اہل خانقاہ ہمیشہ حیدر کرار ہی کا کیوں ذکر کرتے ہیں؟ اسی لیے کہ کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ مولا ہمارے کس کے نہیں مقتدا لئیق، مولا ہمارے کس کے نہیں مقتدا، مقتدا یعنی جس کی اقتدا کی جاتی ہے، آپ مقتدی ہیں وہ مقتدا ہیں، مولا ہمارے کس کے نہیں مقتدا لئیق، ہر ایک سلسلے میں امامت علی کی ہے۔ اجمیر ہو کہ بغداد ہو، حضرت نے اپنے مختصر سے تعارف خطاب میں فرمایا کہ پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر کا فیضان کہاں نہیں، سلسلے چشت ہو کہ نقش بندیہ سلسلہ ہو۔ اپنے واقعہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقش بند کے بچپن کا، ان کی ولادت کا بڑی خوبصورت پیرانے میں آپ نے بیان فرمایا، مولانا احمد رضا خان رحمہ اللہ نے کم و بیش آج سے 100 سال پہلے کہا تھا کہ مزرعِ چشت بخارا وہ سمرقند اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھارا تیرا۔ اب وہ ایسے محب غوث اعظم تھے، محب اہل بیت، کہ انہوں نے زندگی بھر پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر کی غلامی میں اپنی زندگی کو صرف کر اور یہ بھی کہا کہ میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، کیا بات ہے، سبحان اللہ، بھی دیتا رہوں پہرا دے۔ یہ محبت کی معراج تھی، کیوں؟ وہ سمجھے غوث پاک کے مقام، وہ سمجھے پیرانے پیر کی زندگی کو انہوں نے پڑھا، ان سے غلامی، ان سے بیعت، ان سے مریدی اور ایک اٹوٹ وابستگی اور رشتہ تھا۔ اب ہم سے پوچھو کہ غوث کیا ہے اور غوث کے دادا مولا حیدر کرار کیا ہے؟ ایک بات یاد رکھو، جس کو جو کچھ ملا ہے، جتنا ملا ہے، یہ جو طریقت کا میدان ہے نا پیارے، یہ دیوانوں کا میدان ہے، یہاں ہوش بندوں کا کام نہیں ہے۔ ہوش مند جو ہوتے تھے نا،
وہ ہوش مند حضور کے پاس آ کے معجزات طلب کرتے ہیں. آپ نبی ہیں, if you are a prophet, show us a miracle. اگر آپ نبی ہیں, معجزے. اور جنہوں نے مانیا, معجزہ دیکھنے کے بعد اندر نہیں آئے. توجہ علماء, کیا بات ہے, کیا بات. حضور سے کہا تم نبی ہو؟ کہا ہوں. سچے ہو؟ تو کہا ہوں. تو بولو میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضور نے کہا فرمایا میں بولوں کہ وہ بولے؟ تو کنکریوں نے کلمہ پڑا, غصے میں پھینک دی. کہا ساحر ہو تم, جادوگر ہو. معجزہ دیکھا. کہا تم نبی ہو؟ حضور نے کہا ہوں. چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتے ہو؟ حضور نے کر دیے. نہیں مانا. پیڑوں نے سجدہ کیا, نہیں مانا. تو جو معجزہ طلب کیا, جو پروف مانگا, وہ اسلام میں داخل بولو نہیں ہوا. اور جس نے معجزہ نہیں مانگا وہ ابو بکر صدیق کہلائے. جنہوں نے نام دیکھے, سب سے پہلے سفر معراج کی تصدیق کی, وہ ابو بکر صدیق کہلائے. کوئی فاروق اعظم کہلائے, کوئی عثمان ذو النورین کہلائے. بولیے کہلائے کہ نہیں؟ یہ عشق کا معاملہ ہے. تو اب یہ جو طریقت والا معاملہ ہے, یہ کسی بزرگ نے کہا تھا کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے. یہ آنکھ کھول کے آنے کی راہ نہیں ہے. با خدا دیوانہ باشد با محمد ہوشیار. لیکن جو طریقت کا معاملہ ہے یہ بالکل مختلف معاملہ ہے. اور یہ طریقت اس کے لیے ہے جو شریعت کے راستے کو طے کر کے مکمل ہو جائے. میں ذمہ داری سے علماء بیٹھے پوچھ رہا ہوں. اس کے بعد کا نیکسٹ لیول ہے. سرکار محبوب الہی فوائد الفواد میں کہتے ہیں کہ سلوک کے 100 مدارج ہیں. کتنے؟ ایک جب مرید راستہ طے کرتا تو 100 سٹیجز سے اس کو پار ہونا. ایک ولی جب راستے طے کرتا ہے تو کتنے راستے؟ بولو 100. 100 راستے, 100 درجے ہیں. اور محبوب الہی, ادھر توجہ چاہوں گا, محبوب الہی سرکار فرماتے ہیں نظام الدین محبوب الہی کہ ایک جو کرامت ہے وہ 46واں سٹیپ ہے. کیا ہے؟ 46واں, 46. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہاں پر رک گیا تو اس کے آگے نہیں جا سکتا. کرامت پہ جو لوگ زام کرتے رہا, ہماری حضرت کرامت بتائیں. ارے میں بولا غوث پاک کے گھر پہ بیٹھا سب کتا کرامت بتایا, تو کیا کرامت کی بات کرتا ہے؟ دنیا میں کوئی ایسا کتا کیا جبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا ہے کہ نہیں؟ بہاؤدین زکریا ملتانی سے بڑا کوئی صوفی ہوا دنیا ولایت میں, حضرت سے پوچھئے کتنا بڑا مقام ہے. کیا کہتے ہیں؟ سگے درگاہ میرا شو چکاہی قرب ربانی. بہاؤدین زکریا ملتانی کا اہل تصوف پہ جو مقام ہے, آج کل تو تبلیغ یہاں بھی دری چادر ہے, ہم بھی صوفی ہے. میں بولا کل تک صوفی کو بدعتی, کافر, مشرک تم سب بولتے رہے اور آج تم ہی صوفی ہو گئے. یہ چل رہا, اور ادھر والے ادھر چلے جا رہے ہیں, ادھر والے ادھر چلے. حضرت آپ سن کے بڑے تعجب ہوگا, حیدرآباد کی عظیم الشان جامعہ جسے ازہر ہند کہتے ہیں, یقیناً ہے بھی جامعہ نظامیہ, وہاں کے نائب مفتی صاحب مولانا قاسم الدین صدیقی تذکیر صاحب جہاں کے تبلیغی جماعت کے امیر ذوالفقار صاحب کے قدموں میں بیٹھ گئے اور بیٹھ کے بولے میں بہت پوری دنیا دیکھا, حضرت آپ کے جیسا نہیں ملا. تو کیوں یہ خرابی کیوں آ رہی ہے؟ ذرا سوچئے آپ. اس لیے کہ جب شریعت کے معاملے طے کرنے ہوں تو کسی ایک عالم باکمال کی صحبت اختیار کرنی پڑتی ہے. اور جب طریقت کے معاملے ہو, جس نے اہل بیت کا دامن چھوڑ دیا وہ بھٹک گیا, وہ غرق ہو گیا. جو کشتی نوح میں نہ بیٹھا وہ غرقاب ہو گیا, وہ ڈوب گیا, وہ برباد ہو گیا. اب جو نقطے کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ جو طریقت کے عمل کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں, اور جب تک یہ علماء کا اور مشائخ کا اتحاد تھا, آپ کی تقریر سے میں استفادہ کر 5 منٹ میں آپ نے گویا کوزے میں سمندر کو کھینچ کر لائی. آپ نے فرمایا کہ جب تک علماء اور مشائخ کا اتحاد تھا ہم حکومت کرتے تھے, یقیناً کرتے تھے, یقیناً کرتے تھے.
یقیناً کرتے تھے، اور انشاءاللہ وہ دور پلٹ کر آئے گا اللہ نے چاہا۔ لیکن جب سے یہ انتشار اور افتراق ہوا، اور یہ انتشار اور افتراق برپا کیا 1400 سال پہلے بنو امیہ نے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آپ تاریخ پڑھ لیجئے، حق ہے حق ہے حق ہے سب سے پہلے، حق ہے۔ اور ان کے ساتھ کیا جسے رسول اللہ نے اپنا سب کچھ دے دیا تھا، دے دیا۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ امانتوں کا امی بنا کر ولایتوں کا تھما کے دفتر، امانتوں کا امی بنا کر ولایتوں کا تھما کے دفتر، بوقت ہجرت نبی نے سونپا علی کو کل اختیار اپنا۔ اس بات کے قائل سرکار صدیق اکبر بھی تھے، فاروق اعظم بھی تھے، عثمان ذو النورین بھی تھے۔ اب یہ جو طریقت ہے، تو یقیناً جیسے ناظم صاحب نے کہا یہ طریقت والے ہیں نا، اسی لیے طریقے والے، ایک ہوتا ہے طریقہ، ایک ہوتا ہے غیر طریقہ۔ کوئی بھی کام اگر بچہ ٹیڑھا بنگا کرا تو کیا بولتے ہیں؟ ارے مٹی میں مل جاتا کیا اجاڑ صورت، ارے اجاڑ صورت، طریقے سے کام کر، یہ کیسا کام کر رہا؟ طریقہ کیا ہے؟ دیوار اٹھانا ہے۔ حضرت بولے اس تو مستری کو بلا کے لاؤ، دیوار اٹھاؤ، تو نے ایک اینٹ ادھر ڈالا، ایک ادھر ڈالا، ادھر ڈالا، تو حضرت اس کو غور سے دیکھے، اوپر سے نیچے دیکھے، کس کو لائے رہے حجام کو پکڑ کے؟ انہیں میستری ہے، میسن ہے، کیا ہے؟ ادھر آیا کیا ہو رہا صاحب؟ دیوار اٹھا رہا صاحب۔ ارے تم تھوڑے اینٹا وہاں ڈالا، اینٹ کرا، ادھر ڈالا، ادھر ڈالا، دیوار کیسا اٹھتی؟ تو نے اٹھا تو ارے دیوانے طریقے سے کام کر، سمجھ رہے ہو؟ طریقے سے کام کر تو دیوار اٹھے گی۔ پہلے پایا کھو، پھر اس کے بعد فاؤنڈیشن بنا، پھر اس کے بعد اینٹا رکھ، پھر سیمنٹ لا، ریتی لا، اس کے بعد پانی ملا، گوند اچھے سے بنا، تو یہ کیا ہے؟ طریقہ۔ اور وہ طریقہ ان صوفیاء کرام کے پاس ہے، اسی لیے کہ ان کے پاس جو ہے وہ کہیں اور نہیں مل سکتا۔ طریقت کی ابتدا، یہ صاحب عرش کے فیضان سے عرض کروں، ابتدا کیسے؟ سرکار بندہ نواز کو پہچانتے؟ نہیں پہچانتے؟ بولیے، سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی کے جانشین ہیں۔ انہوں کس کے جانشین ہیں؟ محبوب الہی کے جانشین ہے کہ نہیں؟ انہوں کس کے جانشین ہیں؟ بابا فرید کے جانشین ہیں۔ انہوں کس کے جانشین ہیں؟ قطب الدین بختیار کاکی کے۔ انہوں کس کے جانشین ہیں؟ سلطان الہند عطا رسول سرکار غریب نواز کے جانشین۔ وہ فرماتے ہیں، اور میرے جدیہ آج سے 250 برس پہلے مشکات النبوہ میں ایک واقعہ درج کرتے ہیں، ابن عساکر سے انہوں نے روایت لائی ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن افسردہ بیٹھے، مغموم ہے، اور حضور کو امت کی فکر ہے۔ ایسا حضرت بیگمیا قبلہ کو چکلمبا والوں کی فکر ہے، کیوں ہے؟ آبائی ملک ہے، آبائی وطن ہے، آبائی علاقہ ہے، تو آپ سب کی ان کو فکر ہے۔ حضور کو اب امت کی فکر ہے، کیوں ہے؟ کیونکہ حضور کو پتا ہے کہ اب مجھے اس دنیا سے بظاہر پردہ کر کے جانا ہے۔ توجہ، اہم بات بول رہا ہوں طریقت کے حوالے سے۔ اتنی دیر میں مولائے متقیاں، مولائے کائنات، شیر خدا حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، اب تک تو آپ ظاہری علوم جو ہے وہ سب کچھ بتا دیں، نماز کیسی پڑھی جائے، روزہ کیسا رکھا جائے، حج و زکوٰۃ کیسی دی جائے، سارے معاملے آپ نے بتا دیے۔ اے اللہ کے رسول، علی ابن ابی طالب چاہتا ہے کہ آج کچھ اندر کی بات ہو جائے، آج کچھ اندر کی بات ہو جائے، باطن کی بات ہو جائے، باطن کے کمالات کی بات ہو جائے، باطن کے مدارج کی بات ہو جائے، آج روحانیت کی بات ہو جائے۔ حضور اٹھے، چشمان مبارکہ کے درمیان حیدر کرار کے بوسہ لیا، اور بوسہ لے کر فرمایا اللہ کی عزت کی قسم کہ اے علی، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ یہ جو علم ہے باطن کا، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، ہاں خضر کے پاس تھا۔ کس کے لئے تھا؟ حضرت خضر کس کے پاس تھا؟ بولو، سورہ کہف پڑھتے، کون گئے تھے ان کے پاس؟ موسیٰ علیہ السلام۔ کیا ہے موسیٰ؟ نبی اور رسول ہے، اور خضر کیا ہے؟ نبی نہیں ہے، نہیں ولی ہے۔ موسیٰ کو یہ خیال پیدا ہوا کہ دنیا میں سب سے بڑا عالم میں، میرے سے زیادہ کوئی عالم نہیں۔ اللہ کو یہ ادارہ پسند آئی، اللہ نے کہا جا، میرا ایک ایسا بندہ ہے جو اگر سوکھی زمین پر چلے تو سبزوار ہو جائے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ عجائب و غرائب ہے،
موسیٰ گئے یوشع بن نون کے ساتھ، یہ قرآن بتا رہا ہوں، تبلیغ جماعت کا نصاب نہیں ہے، قرآن بتا رہا ہوں آپ کو، جا کے ترجمہ پڑھ لے گا سورہ کہف کا۔ دونوں مل کے چلے، ٹفن لے کے گئے، آدھی مچھلی کھائے، اپنی زبان میں سنا رہا ہوں آپ کو، آدھی مچھلی کھائے، آدھی رکھ لیے، کل کے واسطے کھائیں گے، بولے اتنی دیر میں ٹفن بھول گئے، شیطان بلا دیا۔ یہ قرآن بول رہا ہوں، بالکل مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ ٹفن میں سے مچھلی نکل کر دریائے دجلہ میں گری عراق پہ، اور زندہ بھی ہو گئی، 250-2500 مچھلی زندہ ہو گئی۔ اس کے بعد موسیٰ بولے وہ ٹفن کا ہے، یوشع بولے وہاں پہ بھول گیا۔ وہاں پہ کیا ہوا؟ وہاں پہ عجیب واقعہ ہوا، ٹفن میں سے مچھلی نکلی بھی، اندر جا کے گر گئی۔ تو وہ بولے وہی تو جگہ ہے خضر کے ملنے کی، توجہ ہے آپ کی، وہی تو جگہ ہے خضر کے ملنے کی، لوٹ کے آئے تو حضرت خضر ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں پہ۔ اب دیکھو حضرت خضر کے بارے میں قرآن میں اللہ فرما رہا ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، ہم نے اس کو علم لدنی عطا کیا، کسی کے پاس پڑھا نہیں، وہ ہمارے پاس پڑھا ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے خاص بندے کو سکھایا، وہ خاص حضور کی ذات ہے۔ حضور نے مولا کائنات کا انتخاب کیا، وہ حیدر کرار باب العلم ہوئے۔ حیدر کرار نے حسنین کریمین کے سینے میں منتقل کیا، حسنین کریمین نے امام زین العابدین کو دیا، وہاں سے امام باقر کو ملا جو باقر العلوم ہوئے، انہوں نے امام جعفر صادق کو دیا جن کے قدموں میں بیٹھ کر نعمان بن ثابت امام اعظم بن گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ یہ ہے اہل بیت اطہار کا مقام۔ اب ذرا سوچو خضر کا یہ عالم ہے حضرت کہ نبی رسول، اور وہ بھی جلیل القدر پیغمبر، جلیل القدر رسول، بولے میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ دونوں بولے نو، آپ نہیں رہ سکتے، آپ غصے والے، آپ جلال والے۔ اسرائیل کی مار کے آنکھ پھوڑ دیے تھے موسیٰ علیہ السلام، اتنے غصے والے تھے، ہاں میری رو لے رہے آتا، مار کے آنکھ پھوڑ دیے۔ انہوں اسرائیل ایسی کے آنکھ لے لگے، اللہ کیا ہوا اسرائیل؟ بولے موسیٰ مار کے آنکھ پھوڑ دیے، کوئی بات نہیں میرا کلیم ہے۔ یہ دیکھا ہاں میرے بھیجے والے پر حملہ کیا، موسیٰ نے جلال نہیں، میرا کلیم ہے، اس کا مزاج ہے، میں نے ہی تو دیا اس کو یہ مزاج، وہ مجھ سے تکلم کرتا، اس لیے کہ ناز ہو جاتا ہے پیدا تیرا کہلانے کے بعد۔ اب وہ جب کلیم کہلائے تو انہوں نے کہا میں ڈائریکٹ اللہ سے بات کرتا ہوں، who are you؟ ابے تو کون؟ تو کیوں آیا؟ میری ڈائریکٹ بات ہوتی تو اللہ نے کہا کہ میں تیری آنکھ ٹھیک کر دیتا ہوں۔ یہ ہے خضر کا مقام۔ وہ موسیٰ خضر کے پاس جا کے بولے میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں، بولے نہیں آپ نہیں رہ سکتے، اس لیے نہیں رہ سکتے آپ سوال کرتے تو بولے نہیں کرتا، کہے تو الگ ہو جاتے۔ 3 واقعات ہوئے، میں تفصیل میں تیز بیان کر رہا ہوں۔ 3 واقعات ہوئے، سامنے کشتی دیکھے، اس پہ بیٹھ کے جا رہے تھے، اترتے کیا کریں پکا مارتے، اچھی خاصی کشتی غریب آدمی بٹا کے لے گیا، پکا مار دے، بولا نا سوال نہیں کرنا، ارے غلطی ہو گئی آئندہ نہیں کرتا ہوں۔ آگے گئے، خوبصورت بچہ میدان میں کھیل رہا، اتنا خوبصورت ہے تکلم، خوبصورت گفتگو کا انداز، اس کو جا کے گلہ کاٹ کے مارتا، بولے ارے اچھے خاصے بچے کو مار دیے، یہ قرآن کہہ رہا ہوں۔ بولا میں بولا تھا نا سوال نہیں کرنا، بولے آئندہ نہیں کرتا۔ ایک ڈاگ کو گئے کھانا مانگے پانی مانگے نہیں ملا، دیوار ٹوٹ گئی، دیوار بنانے لگے تو بولے یہ کیا ہے ایسے لوگوں کی تم خدمت کر رہے جنہوں نے ہم کو پوچھا تک نہیں؟ تو بولے میں بولا تھا نا حاضر فراق بینی ہو بینی، اب ختم، اب تم اپنی جگہ پہ۔ اس کے بعد راز کھولے، کون کھولے؟ کیا بات ہے؟ کون کھولے بابا؟ قرآن بولو خضر کھولے۔ خضر کیا ہے؟ ولی ہے، صرف کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے مامور ہے۔ خضر کی یہ شان کہ موسیٰ کو بتائے کہ میں ایک امر پہ معمور ہوں اللہ کی طرف سے، وہ جو کہتا ہے میں وہی کرتا ہوں۔ یہ راز کی باتیں ہیں پیارے، یہ کیا ہے؟ یہ راز کی باتیں ہیں۔ موسیٰ تم یہ راز کی باتیں نہیں جانتے، تمہیں اللہ کی وحی آتی ہے اپنی جگہ، یہ کہ جو راز اور سیکریسی کی باتیں ہیں یہ خضر جانتا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم